بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سارے لوگ جتنی حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کوشش کریں اتنی آواز نکال کر رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی۔ میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کا چندہ نہیں مانگا آپ سے، اگر درود پاک پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں ورنہ گھر جا کے لیٹیں، یہاں منہ دیکھنے کی محفل نہیں ہے، یہ بنظر ایصال ثواب محفل سجی ہے۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی بڑی مقبول ترین شخصیات جلوہ گر ہے۔ برسر ممبر استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی اور شہزادہ حضور مفتی صدر الورا صاحب قبلہ مولانا ابو الحسن خرقانی دامہ ظلہ العالی اور حضرت علامہ مولانا ابرار احمد صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی اور حضرت علامہ مولانا راحت عزیزی صاحب قبلہ، یہ تمام تر علماء اہل سنت جلوہ گر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان لوگوں کی حاضری سے مجھے لگ رہا ہے کہ عمران بھائی کس ذات کا نام تھا۔ بس میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے۔ میں بہت کم ان کے بارے میں جان پایا۔ ہمارے سنبل کے بہت ہی متحرک شخص حضرت علامہ مولانا راحت عزیزی صاحب قبلہ، انہوں نے ان کے حوالے سے بتایا کہ ماشاءاللہ بڑے دین کے معاملے میں مخلص آدمی تھے اور علم اور علماء سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ کئی اداروں میں ان کا بڑا خاص عمل دخل اور تعاون رہا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی شخصیتیں بار بار پیدا نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نصیب والی ماؤں کو ایسے شان والے بیٹے دیتا ہے، یہ ذہن میں بات رکھیے گا۔ بھائی آپ کے سنبل کے پورے ہندوستان میں جانے پہچانے والے نقیب اہل سنت بھائی یوسف رضا سنبلی صاحب، ابھی آپ نقابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ سے اتنی سی گزارش، اگر آپ کے بات سمجھ میں آئے نا تو بول جائیے۔ حالانکہ میں یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، یہ جو ہے میرے کیمرے لگتے ہیں، یہ کم سے کم یہ اگر لگایا کرو تو سائیڈ سے لگایا کرو، اس سے جو ہے نا ایک سامنے والے کا اور ممبر والے کا ربط اور ضبط ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بیٹھے سامنے تو پھر آپ بھی سامنے بن کے بیٹھے۔ ذرا آپ بولیے سبحان اللہ۔ بالکل ہی نہیں لگنی چاہیے، کوئی بہت اچھی بات ہے، نہ لگے تو بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں بیٹھے تو ذرا سامنے والے بولے سبحان اللہ، ایسے نہیں بیٹھے۔ آپ کو قسمت سے آگے جگہ مل گئی ہے، نہیں بولنا چاہ رہے تو پیچھے چلے جائیے، پیچھے والوں کو آگے جگہ مل جائے گی، اور اگر آگے بیٹھے تو پھر آگے کا حق ادا کیجئے۔ ذرا آگے بولے کہ یا رسول اللہ۔ یہ سنبل ہے، سنبل جانتے ہیں یہاں کے نعرے بڑے مشہور ہیں، بہت مشہور ہیں نعرے سنبل کے۔ اگر آپ کو کوئی دیکھ لے تو کہے گا نہیں یہ سنبل کے لوگ بیٹھے، یا تو آپ سامنے والے لوگ سنبل کے ہو ہی نہیں، ہاں آپ باہر سے ہیں اس لیے آپ نہیں بول پا رہے۔ جو سنبل کے لوگ ہیں ذرا وہ کہیں یا رسول اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں بھائی سنبل کے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جو جہاں ہے وہ خوش رہے، بددعا کسی کو دینے نہیں آئے۔ بس میری اتنی گزارش ہے، جتنی دیر سنے گفتگو محبت سے سنے، بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے،
چھتیں محفوظ رہتی ہیں، حویلی ٹوٹ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ قاری علاء الدین صاحب قبلہ شہر قاضی سنبل تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا سایہ ہم سبوں کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ زندگی بس چند لمحوں کی ہے۔ یاد رکھیے، جتنی اللہ نے مقدر کی ہے اتنی ہی سانسیں آنی ہیں، اور جب موت کا وقت آئے گا تو نہ آپ موت سے ایک لمحے کی چھٹی پا سکتے ہیں اور نہ ہی موت سے ایک منٹ پہلے مر سکتے ہیں۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہوتی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، موت کا فرشتہ جس دروازے آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے۔ کوئی آنسو، کوئی درد، کوئی آہ، کوئی غم، کسی کی چیخ، کسی کا رونا اسے نہیں روک سکتا۔ جب وہ آتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے تو اپنا کام کر کے ہی جاتا ہے۔ فرق ہے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی وہ کامیاب جی کے گیا جس نے 10-5 لاکھ روپے بچا کے رکھے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کامیاب وہ ہے جس نے بلڈنگیں بنا لی، بچوں کے لیے اچھے انتظامات کر دیے، مگر حقیقت یہ ہے کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار کے گیا ہے۔ یہ کنفرم ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزر گئی، ورنہ پیسے تو سبھی کے پاس ہیں لیکن عزتوں کی موت اللہ سب کو نہیں دیتا۔ کتنے لوگ ایسے کہاں مرے کہاں دفن ہوئے نہیں پتا چلا، اب بھی جاؤ کتنے لوگوں کی قبروں کے نشان تک موجود نہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاتے جاتے زمانے پہ اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کہا تھا کسی نے کہ خاموشیوں کی موت گوارا نہیں مجھے، شیشہ ٹوٹ کر بھی کھنک چھوڑ جاؤں گا۔ بھائی، یہ بھی کوئی زندگی ہے جو بندہ اپنے لیے جیا اور مر گیا؟ کون یاد کرتا ہے اسے؟ ساری زندگی اولاد کے لیے یہ کر جاؤں، اولاد کے لیے یہ کر جاؤں، اولاد کے لیے یہ کر جاؤں۔ کس کے لیے فکر؟ جو 40ویں کے بعد پلٹ کے قبرستان نہیں آئے گی، اس کے لیے بندہ زندگی گزار دیتا ہے۔ اور عمران بھائی کی وہ ذات ہے جس نے اپنی زندگی اکثر قرآن پڑھنے والوں کی محبت میں گزاری ہے۔ بھلے ان کے خاندان والے، ان کے پریوار والے، ان کی اولاد، میں یہ نہیں کہتا اولاد کو غم نہیں، سچ تو یہ ہے کہ جو یتیمی کا داغ اولاد کے سینے میں لگتا ہے وہ مرتے دم تک نہیں چھپا کرتا ہے۔ یتیمی کیا چیز ہے یہ کوئی یتیم ہی بتا سکتا ہے۔ ہم اور آپ کیا جانے یتیمی کیا ہے؟ اس سے پوچھو جس نے اپنے باپ کا اٹھتا جنازہ دیکھا ہو۔ صرف جنازہ نہیں اٹھتا، یتیم کی خوشیاں جنازے کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ ہاں بھائی، سب کچھ اللہ اگر دے بھی دے، باپ نہ ہو پھر بھی جینے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ بہت بڑا داغ ہے یتیمی کا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس کے آنگن میں ہر شے ہو، جس کے اشارے پہ ساری چیزیں حاضر ہوں، اگر باپ نہ ہو پھر بھی اس کی زندگی میں اکیلا پن رہا کرتا ہے۔ بندہ اگر چھپر میں رہتا ہو، چٹنی سے کھاتا ہو، کچھ بھی نہ ہو، سینے سے لگانے والا باپ ہو، خدا کی قسم وہ تنہائیوں میں بھی محفلوں کے مزے لیا کرتا ہے۔
یہ ایک باپ کی شفقت ہے اور باپ کا سایہ ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا عمران بھائی کے بچوں کا درد کیا ہے. ہاں میں یہ نہیں جانتا ان کا احساس کیا ان کے دل پہ بھی گزرتی ہوگی. یہ تو صرف وہی جانتے ہیں. البتہ میں اتنا جانتا ہوں کبھی بھی خیال کرنا کسی یتیم کا دل نہ دکھانا, کسی غریب کو تکلیف نہ دینا, بن بات کے بچے کو سر پہ ہاتھ رکھ دینا. خدا توفیق دے تو کسی کی محبتوں کا سبب بن جانا, کسی کے آنسو کا سبب نہ بننا. ہم نے یہاں تک دیکھا ہے یار کتنے بھی دولت والے کیوں نہ ہو, اگر باپ کا جنازہ اٹھا ہے بیٹیوں کو پیچھے دوڑتے دیکھا ہے. یہاں تک کہتی ہے ہمارے باپ کو کہاں لے کے جا رہے ہو, ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو. پتہ یہ چلا بیٹیوں کو سکون دولت سے نہیں آتا ہے, باپ کی شفقت سے بیٹیوں کو سکون ملا کرتا ہے. یہ ایک باپ ہے ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹوں پہ کیا گزری ہے کہ نہیں گزری ہے, لیکن یاد رکھیے گا وقت ایک ایسا مرہم ہے جو گزرتے گزرتے ہر زخم کا علاج کر جاتا ہے. ہاں ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں جو ہم سے پہلے چلے گئے. وہ کیا لے کے آئے تھے؟ زمین لائے تھے وہ ماں کے پیٹ سے. بولے آپ بھی بولے پیچھے والے, زمین لے کے پیدا ہوا کوئی, پیسہ لے کے کوئی لے کے جائے گا. اگر شک ہو تو جا کے ابا کی قبر پہ پوچھنا اپنے کیا لے کے گئے تھے, کیا لے کے آئے. جواب آئے گا خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ گئے. اتنا فرق ہوا ہے, جب دنیا میں آئے تھے تو مٹھی بند تھی, جب دنیا سے گئے تو وہ بھی کھل چکی تھی. یہ شک بھی ختم ہو چکا تھا کہ اب ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے, سب کو ایسے ہی چلے جانا تھا. زندگی یہ نہیں کہ امیر کیسے بنے, زندگی یہ بہتر نہیں کروڑ پتی کیسے بنے. زندگی یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کریں. اصل زندگی یہ ہے, اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال کرنا, یہ اصل زندگی ہے. کئی بار لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس کے پاس اتنا وہ کچھ نہیں کر رہا, میرے پاس تو ہے نہیں میں کیا کر سکتا ہوں. اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے نا تو پھر رات کو تو مصلی بچھا دے اور ہاتھ اٹھا اپنے رب کے آگے کہ مالک یا تو مجھے دے دے تاکہ میں اس کو لٹا سکوں, یا اس پریشان کی پریشانی دور فرما دے. اگر آپ پیسہ نہیں دے سکتے دعا تو دے سکتے ہو نا, دے سکتے ہو نا. اگر خالی ہاتھ بھی ہو تو دعائیں دے دو. یہ عادت بھائی عمران صاحب میں تھی, عمران صاحب میں تھی. یہ چند باتیں مجھے جو بتائی ہیں حضرت نے بتائی کیا ان کی عادت تھی. میں نے ان کو نہیں جانا, میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی, لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا ہے وہ قبر میں اکیلے نہیں ہیں, وہاں قبر میں خدا کی رحمتیں بھی ہیں, مصطفیٰ کی شفاعتیں بھی ساتھ میں. ایسی زندگی جی کے جاؤ کہ خدا کی رحمتیں سلام کر لے آئے. خدا کی رحمتیں, یہ بھی کوئی زندگی اپنے لیے جیے اپنے لیے مرے. بڑا بڑا کروڑ پتی پڑا ہوگا تمہارے سنبھل میں, بڑے بڑے پیسے والے پڑے ہوں گے, لیکن صبح اٹھ کے اخبار پڑھنے کا تو وقت ہوگا لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا. اگر بیٹھیں گے چار لوگوں کی محفلوں میں تو علماء کے کردار پہ انگلی اٹھانے کا تو وقت ہوگا, لیکن کسی طالب علم کے کپڑے پہ پیبند لگانے کا وقت نہیں ہوگا. ہوں گے دولت والے تو ایسی دولتیں کام آئے گی, ایسی امیری کام آئے گی. دولت وہی کام آتی ہے جو دولت اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ خرچ کی جاتی ہے, اور یہ دولتیں ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی, یہ قسمت سے لوگوں کو ملا کرتی ہیں دولتیں بھی. اللہ سے جب بھی مانگا کرو دولت عثمانی مانگا کرو. اور میری آپ سے گزارش ہے ہر قدم پہ موت کے لیے تیار رہیے گا, ہر لمحہ ہر سانس موت کے لیے تیار رہیے گا. کب کس کی آ جائے کچھ نہیں پتا. یہی سنبل کا واقعہ تھا, کچھ بچے کسی جلسے میں گئے تھے بائک پہ بیٹھ کر کے, اسی علاقے کی بات تھی. ہاں 3 لوگ غالباً ایک بائک پہ تھے, شہباد بلاری کی پروگرام میں گئے تھے, پلٹ کے آ رہے تھے غالباً, حادثے میں ایسا جھٹکا دیا کہ 2 موتیں ہوئی اور منٹوں کے اندر خوشیاں چھن گئی. سیکنڈ نہیں لگے, سب کچھ بدل ڈالا. تیار رہا کرو موت کے لیے. حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب کس کی سانس کہاں ٹھہر جائے. میں اس لیے کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اپنی زندگی ایسی گزار لو کہ کسی بھی وقت اگر موت کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں افسوس نہ ہو,
ہنستے ہنستے دنیا سے جائیں، ایسی زندگی گزار کے جائیے. تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری قوم بیٹھی ہوئی ہے. ابھی 10 محرم کو گجرات سے پٹنہ جا رہا تھا، تو پٹنہ ایئرپورٹ سے جب نکلے، راستے میں لوگ کلمہ پڑھنے والے، ٹوپیاں بھی تھی، کچھ بھانگ پیے ہوئے تھے، کچھ نشے میں تھے، اور کربلا والوں کے نام کے نعرے لگا رہے تھے. شرم آتی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی. ہاں، ابھی تک شراب پی کے حسین کے نام کے نعرے لگانے کو ہم سب سے بڑی سنیت کہہ رہے ہیں، اور کفر اپنی چال چل چکا ہے. ڈاکٹر اقبال کی یہ بات یاد رکھنا، نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہوش کے ناخن لو، بدلو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کوئی تمہارا نام لینے والا نصیب نہیں ہوگا. اس لیے ہوش میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح دین ہے، جو صحیح دین ہے اس کو تلاش کرو، جو صحیح دین ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اسی بھیڑ بھاڑ کے اندر جب میں نے شرابیوں، نسوڑیوں کو حسن حسین کے نعرے لگاتے دیکھا، کتنی بیٹیوں کو بنا دوپٹے 10 محرم کے نام پہ بازار کا تماشائی بنتے دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے. میں سوچنے لگا، یا اللہ یہ کون سی قوم ہے آج 10 محرم کے نام پر بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہے، ان کی حیا نہیں ہے، ان کو غیرت نہیں ہے. 10 محرم ہے کیا؟ کبھی تم نے جانا صرف سبیل کا نام محرم نہیں، کالے دھاگے باندھنا محرم نہیں، کالے کپڑے پہننا محرم نہیں. جو بیٹیاں ننگے سر پہ لگی ہے ان کے سروں پہ چادر ڈالنے کا نام محرم شریف ہے. کتنے لوگوں نے بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے ڈالے؟ نہیں نا. اکثر دیکھنا میلے کے نام پہ یوں، اور بغیرت باپ بھی اسی میلے میں ہے، بھائی بھی اسی میلے میں ہے. شرم آنی چاہیے. اور تو کس ہوا میں ہے؟ تو ایسی بخش دی جائے گی، تجھے غیرت تک نہیں آئی. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جب ان بیٹیوں کو قبر میں اتارا جاتا ہے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، چاروں طرف سے کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے دور رہنا، فلاں کی بیٹی قبر میں اتاری جا رہی ہے، پردہ ڈال دیا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں زندگی گزاروں اپنی. ہاں، مرنے کے بعد تو سب ڈالیں گے پردہ، مزہ تب ہے جب جیتے جی پردہ پڑ جائے، جیتے جی جب پردہ بندے پہ آ جائے، اس سے بہتر زندگی نہیں ہے. حالات آپ دیکھ ہی رہے، اتنی بے روی ہے سماج میں، اتنی بے روی کہ کہا نہ جا سکتا. مذہبی دنوں کے نام پہ بھی تماشے ہو گئے. کبھی سمجھا ہے کربلا کو؟ ابھی سینے بھی پیٹے ہوں گے، گھنگرو بھی باندھے ہوں گے، کچھ لوگ ننگے پیر بھی دوڑے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے ہم حسینی ہو گئے. میں یہ نہیں کہوں گا تم کیا کر رہے ہو، خود سوچو. خدا نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، گھاس نہیں کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، یہ تم بھی جانتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے. پڑھا کبھی تم نے کربلا میں؟ خدا کی قسم تاریخ پڑھو کربلا کی. علی کے گھر کی بیٹیاں، جبکہ پورا گھر شہید ہو چکا تھا، پردہ نہیں چھوڑا تھا. تو 10 محرم کے سبیل کے نام پہ میلے میں اتر آئی، ان کے اکبر کا گلا کٹا، پردہ نہیں چھوڑا. اصغر کے تیر لگا، پردہ نہیں چھوڑا. امام علی مقام کے گلے پہ خنجر چلا، زینب باہر نہیں نکلی. آج بتا 10 محرم کے نام پہ کون سا تماشا نہیں ہوا ہے؟ اور اتنی گزارش آپ سے بھی ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے، تم سبیل کے نام پہ 10 دن لنگر چلاتے ہو. کہتا جی 10 دن سے لنگر چل رہا ہے، اور جب تحقیق کرو پتہ چلا دنیا کھا کے جا رہی ہے. سگے باپ کے لیے اس نے ایک لقمہ نہیں دیا لنگر میں سے. یہ حسینیت ہے ہماری. 10 دن کتے چمار چوہے سب کھا کے جائیں، اور سگے باپ کے لیے ایک گلاس تو شربت نہیں دے سکتا. ایسے سبیل کو حسین قبول کریں گے؟ سوچنا چاہیے، خیال کرو. لکیر کے فقیر نہ بنو، مت کھلا 100 لوگوں کو لنگر، ٹائم سے باپ کو 2 وقت کی روٹی کھلا دے. مت دے 36 لوگوں کے اندر شربت بانٹنے کو، پہلی آواز پہ ماں کو پانی پلا دیا کر، پہلی آواز پہ باپ کو پانی پلا دیا کر.
خدا کی قسم ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے رشتے دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا کرتے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ میں ایک جگہ گیا، اس نے بلایا حضور آئیے، میں چلا گیا بھائی۔ اس نے کہا حضرت دیکھیے یہ میرا تقریباً 1.5 لاکھ کا خرچ ہے 10 دن میں، الحمدللہ ڈیگ نہیں ختم ہوتی، ایک بنتی ایک لگتی ہے۔ وہ اٹھ کے گیا، پڑوسی نے آ کے کہا اس سے یہ تو پوچھ لو حضرت اس کے گھر پہ سگی بہنیں کب سے نہیں آئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گھوم کے آیا، حضرت بتائیے کیسا لگا میرا کام؟ میں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی بہنیں اور بھائی نظر نہیں آ رہے۔ اس نے کہا جی وہ ناراض ہے۔ میں نے کہا منا لیا ہوتا۔ اس کا جواب کیا تھا جانتے ہو؟ اس نے کہا چھوڑو، جتنے کسی کے ہاتھ پکڑو اتنے نخرے اونچے ہوتے۔ یہ جملے ہمارے۔ میں نے کہا بتانا بات کیا ہوئی؟ اس نے کہا بہن سے اس لیے، بہن کو اس لیے نہیں بلایا کہ بہنوئی سے میری نہیں بنتی۔ یار بہنوئی میں تیرا گروپ نہیں ہے بلڈ کا، لیکن بہن کی رگوں میں وہی گروپ ہے جو تیرا گروپ ہے۔ تیرا اور بہن کا ڈی این اے ایک ہے۔ تو سگی بہن کو چھوڑ کے دنیا کو لنگر کھلا رہا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے حسین کی بہن راضی ہوگی؟ خدا کی قسم تاریخ پر کربلا کی۔ ہم سنی ہیں اور شکر ہے بریلی والے سنی ہیں۔ ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے، ہم سینہ کھول کے علی علی کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا۔ کربلا پڑھیے آپ کربلا اور سمجھیے کربلا پر رشتے کیسے نبھائے ہیں۔ کربلا رشتے کیسے نبھائے ہیں۔ قافلہ قیدی بن کے چلا تھا، بولو جب نماز کا وقت ہوتا تھا اہل بیت اطہار کی شہزادیاں کہتی نماز پڑھ رہی ہے تو یزیدی کتے خود تو شامیانے میں بیٹھتے تھے، علی کے گھر کی بیٹیاں نیلے چھت والے آسمان کے نیچے بیٹھا کرتی تھی، اور ان میں جو 64 عورتیں چلی تھی تقریباً 20 عورتیں تو صرف راستے میں شہید ہو گئی تھی۔ کوئی اس غم میں چلی گئی کسی کا بیٹا شہید ہوا، کوئی بھائی کے غم میں چلی گئی، بڑا درد تھا وہاں پہ، لیکن قسم خدا کی قربان جاؤ اہل بیت کے ایک ایک بچی کی عظمت پہ۔ جب عصر کے وقت میں ایک جگہ قافلہ رکا، بہت غور سے سننا، میں بتا رہا ہوں رشتے کیسے نبھائے گئے۔ عصر کے وقت میں قافلہ رکا تو عورتیں نماز میں مصروف ہوئی۔ حضرت سکینہ کئی دن سے نہیں سوئی تھی، تھکن تھی۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس کا سب سے زیادہ کربلا میں خرچ ہوا ہے اسی ذات کو سیدہ سکینہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، سب سے کم عمر میں سب سے بڑا خرچہ حضرت سکینہ کا۔ اگر اس مجمع میں نا اتنے بڑے مردوں کے بیچ میں کسی کے آگے کسی کا کٹا ہاتھ پھینک دو نا پوری گلی صاف ہوگی۔ ہاتھ بڑی بات ہے، خالی انگلی کاٹ کے ڈال دو، ڈر کے مارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ ان کا جگر کیسا تھا، ساتھ میں باپ کا کٹا سر نیزے پہ تھا، لیکن خدا کی قسم انہوں نے رب کی تسبیح نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں تسبیح نہیں چھوڑی تھی۔ جب قافلہ رکا کئی وقت سے حضرت سکینہ سوئی نہیں، مسلسل سفر جاگنا، تو سوچا کہیں آرام کروں، کوئی سایہ نہیں تھا، ایک جھاڑدار درخت کے پاس جا کے لیٹ گئی۔ آنکھ لگ گئی، بچپن تھا، چھوٹی تھی، تھکی تھی، غم تھا، بھوک تھی، کئی چیزیں جمع تھی، لیٹی آنکھ لگ گئی۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، مغرب کی نماز کے لیے ایک جگہ قافلہ رکا۔ پھر جب قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا، اللہ اکبر، تو جس نیزے پہ میرے امام کا سر تھا وہ نیزہ آگے نہیں بڑھا۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا زین العابدین جی پھوپھی کا پتہ کرو یہ نیزہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا، قافلہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ آپ نے پتہ کیا تو پتہ چلا جس نیزے پہ سر حسین ہے وہ نیزہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ آپ نے پھوپھی سے کہا لگتا ہے کربلا کے میدان سے آنے والے مسافروں میں کوئی مسافر پیچھے رہ گیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا بابا کا سر آگے نہیں جا رہا ہے۔ حضرت زینب نے جب اتنا سنا اپنی سواری سے نیچے اتری اور آواز دی سب کو، سب کے نام آئے، جواب آتا رہا، لیکن جب سکینہ کا نام آیا کوئی جواب نہیں آیا۔ بے قرار ہو گئی حضرت سکینہ کے غم میں، تلاش کرنے لگی کہاں ہے سکینہ، اس لیے کہ سکینہ وہ ہے جو حسین کے گلے کا تعویذ ہے، سکینہ وہ ہے جو باپ کے سینے
کے سر رکھ کے سوتی تھی. اور یار عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹی کے ساتھ. باپ پردیس چلا جاتا ہے, بیٹیاں رویا کرتی ہیں, باپ آنے میں دیر کر دے بیٹیاں ناراض ہویا کرتی ہیں. مگر میرا حسین تو بیٹی کو آخری بار الوداع کہہ کے گیا تھا. بیٹی جانتی ہے سامنے باپ کا سر کٹا ہے, پتہ سکینہ کے جگر پہ کیا گزری ہوگی, لیکن وہ صابر لوگ ہیں, شاکر لوگ ہیں. انہوں نے کپڑے نہیں پھاڑے, بال نہیں نوچے, سروں پہ مٹی نہیں ڈالی تھی. کہتے تھے یا رب جس میں تو راضی ہے اس میں تیرے نبی کے گھر والے راضی رہتے ہیں. پڑھو کبھی کربلا, لیٹی جھاڑی کے نیچے آنکھ لگ گئی. حضرت زینب پیچھے دوڑی, تلاش کرتی رہی, اندھیرا ہو گیا. دوڑتے دوڑتے وہاں آ گئی جہاں حضرت سکینہ لیٹی تھی. توجہ ہے آپ, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی میری بات؟ کہاں ہی جہاں پہ حضرت سکینہ لیٹی ہوئی تھی, قریب پہنچی تو کسی کے بولنے کی آواز محسوس ہوئی. آپ ٹھہر کے سننے لگے. جب ٹھہر کے آپ نے سنا نا تو آپ نے دیکھا کوئی خاتون ہے جس نے حضرت سکینہ کو گود میں لٹا رکھا ہے. مگر خدا کی قسم وہ خاتون بھی کیسی, رات کالی ہے مگر پھر بھی چہرے پہ پردہ ہے. جو بتانا چاہتا ہوں, کالی رات ہے چہرے پہ پردہ ہے. حضرت سکینہ کو گود میں لٹا رکھا ہے. سیدہ زینب کہتی قریب گئی تو ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے بچے اپنے دادی سے کہانیاں سنا کرتے ہیں. کہتے ہیں لیکن منظر الٹا تھا. ہمارے گھر پہ بچے دادی سے کہانی سنتے ہیں, لیکن وہ بزرگ خاتون اس بچی سے کہانی سن رہی تھی. وہ سوال کیا تھا؟ اللہ اکبر. قریب گئی, وہ خاتون کہہ رہی تھی بیٹی کیا نام ہے؟ کہا میرا نام سکینہ ہے. کہاں کی رہنے والی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا اب تک مدینے والے کہے جاتے تھے, آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے. کیا بات ہے بیٹی؟ کہا کہ آج کے بعد کربلا اس لیے کہے جاتے رہیں گے, لوگ گھر بسا کے شہر آباد کرتے ہیں, ہم نے تو سر کٹا کے شہر آباد کیا. کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہم نے دین بچایا ہے نانا کا. کیا قیمت دی ہے؟ کہا اکبر دیا, اصغر دیا, قاسم دیا, عباس دیے, ہم نے اپنے 72 دیے ہیں دین کے بدلے میں. اتنی بات ہوئی تھی حضرت زینب کی چیخ نکلی, گود میں پڑی, آگے اٹھایا سیدہ سکینہ کو, سینے سے لگایا, بیٹی کو سینے سے لگا کے کہنے لگی خاتون تیرا احسان ہے, تو نے جنگل میں ہماری بیٹی کو سنبھال رکھا ہے, کبھی وقت پڑے تو ہمارے مدینے آ جانا, تیری وہاں خدمت کر کے ہم تجھے اس کا صلہ دیں گے. یہاں قریب الوطن ہے, کیا دے تجھے, کبھی وقت ملے اور نبی کا گھرانہ پوچھ لینا, ہمارے دروازے آ جانا, تیری خدمت کر لیں گے اور اس احسان کا صلہ دیں گے. اتنا کہا, خاتون نے نقاب ہٹایا, کہا زینب اپنوں کو بدلے نہیں دیے جاتے, میں کوئی اور نہیں بلکہ تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آئی. اللہ اکبر. آپ یہاں کہنے لگی جب بیٹی سکینہ اٹھی اور اس نے دیکھا قافلہ نہیں تھا, یہ روئی, کہا اس کی میں رونے کو برداشت نہ کر سکی, میں جنت البقیع سے اٹھ کے آ گئی. اللہ اکبر. یہ ان رشتوں کی قدر کیا کرو. خدا کی قسم پوری تاریخ کربلا کی آپ پڑھیں, اس میں ہر قدم پہ ایک پیغام, ہر قدم پہ ایک پیغام. اور آخری بات کرنے لگا ہوں, بہت غور سے سنیں. کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شریعت نہیں چھوڑنی. سمجھ گئے میری بات؟ کچھ بھی ہو جائے شریعت, شریعت, آپ بھی بولیں شریعت, یہ پیچھے والے بولیں شریعت نہیں چھوڑنی ہے. یاد رکھیے گا, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں رب کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آنکھوں سے نہیں دیکھا, جن کے نہر فرات پہ پہرے تھے آج ان کے کربلا میں اتے پتے نہیں ملتے ہیں, جن کے سر کاٹے گئے آج بھی کربلا میں ان کی حکومت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. یہ مت سمجھنا جو کٹ جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں, جو مار دیے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. نہیں, کون رہے گا یہ فیصلہ رب کرے گا, کون نہیں رہے گا یہ فیصلہ بھی رب کرے گا. دیکھو کربلا میں مرنے والے, شہید ہونے والے آج بھی ہیں, اور جنہوں نے مارا تھا ان کا پتہ تک نہیں مل رہا, پتہ تک نہیں مل رہا. مگر یاد رکھیے گا, کبھی سمجھے, اللہ اکبر, 10 محرم کے نام پہ تیری بیٹی بے غیرتی کرے گی, تجھے سیدہ فاطمہ کے آگے کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا.
میں نہیں کہتا تمہاری بیٹی کا حساب مولانا راحت نہیں دیں گے، مولانا اشفاق نہیں دیں گے، یہ علماء تمہاری بیٹیوں کا حساب نہیں دیں گے، تم دو گے تم۔ سیدہ فاطمہ کلائی پکڑ کے پوچھیں گی بتا میرے بابا کی شریعت اتنی مشکل تھی کہ تجھ سے چند گرام کا دوپٹہ سر پہ نہ رکھا گیا؟ کیا جواب دو گے؟ سوچو تو صحیح، کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس، اور کسی کے پاس نہیں ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ زندگی ایسی گزار کے جا، اگر سیدہ آئیں، اگر کچھ پیش نہ بھی کر سکے تو کم سے کم ان کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ایک روایت ملتی ہے کتاب میں، اہل بیت اطہار کی چادریں کھینچی گئی، چھینی گئی، ہے کتاب میں، لیکن میرا عشق قبول نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا عشق قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت رابعہ بصریہ بیٹی نہیں ہے حضور کی، حضور کی بیٹی کی کنیز ہے، غلام ہے ان کے در کی، سو رہی رات میں چور آ گیا، اس نے چادر کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آج تو پیسے کی چوری ہوتی ہے، اس وقت کفن تک لوگ چراتے تھے۔ ہاں آج تو 10-5 ہزار الٹا چور چرانے کے لیے خرچ کر لیتا، 10-5 خرچ کر کے 10-5 لاکھ چرا لیتا ہے نا، چکا ڈالنا جیسے کہتے ہیں۔ تو یہ سسٹم آج ہوتا ہے، لیکن پہلے کپڑا ہی مل گیا بڑی بات۔ رابعہ بصریہ سو رہی، چورایا، ہاتھ بڑھایا، آنکھوں کے آگے اندھیرا، ڈر کے چھوڑ دیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر چھوڑ دیا، 3 بار کیا، چوتھی بار ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا، آواز آئی نادان دیکھ نہیں رہا ہے، رابعہ بصریہ سو رہی ہے مگر اس کا خدا جاگ رہا ہے، خدا جاگ رہا ہے، کوئی چادر نہیں چھین سکتا۔ اور بھائی مجھے بتا، اگر رابعہ کی چادر رب نہیں چھیننے دیتا تو علی کی بیٹی کی چادر کیسے چھیننے دے سکتا؟ جبکہ ان کی عزت اور ان کی طہارت کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا۔ ہاں خدا کی قسم، پڑھو نا کربلا کو، جب یزید کے دربار میں حضرت سکینہ گئی، کون؟ کتنی عمر تھی؟ سارے بولے کتنی؟ ہاں بول دو بھائی، آپ بھی کتنی؟ 7 سال۔ کم سے کم سنیوں کو ان کے بارے میں تو پتہ رہتا ہی ہے سبھی کو، اب مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھوڑا سا۔ کتنی عمر تھی آگے والے بولے؟ 7 سال۔ 7 بھی ہے، 4.25 سال بھی ہے، الگ الگ تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی، 7 سال بھی مانا تو یہ کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہے جس میں عورتیں پیروں تک پردہ لٹکا کے چلیں۔ ہمارے یہاں بچپن ہی تو ہے 7 سال۔ یزید کے دربار میں جب کھڑا کیا گیا، اس وقت حضرت سکینہ کے گلے میں رسی تھی۔ یزید نے یہ پوچھا کون ہے یہ؟ حضرت فضہ نے بولنا چاہا، اس نے کہا تو چپ رہے، مجھے اس سے پوچھنا ہے۔ ضدی ذلیل کرنا چاہتا تھا وہ، اس نے پھر کہا کون ہے تو؟ حضرت سکینہ کی کوئی آواز نہیں نکلی، کہا یہ بولتی کیوں نہیں؟ امام زین العابدین نے کہا ظالم، یہ بولے کیسے؟ اس بچی کے گلے میں جو رسی ہے نا، اس کا بندہ اتنا ٹائٹ ہے کہ آواز نہیں نکل پا رہی ہے، اگر بات کرنی ہے اس سے تو کم سے کم رسی تو ڈھیلی کر۔ ایک یزیدی آگے رسی کھول لے بڑھا، سننا پیارے تیری بیٹی بازار میں کہاں کہاں نہ گئی، کتنے مردوں سے بازو ٹکرائے، کتنوں کے ہاتھ لگے، کتنوں کی نظریں پڑی ہیں، دیکھ اپنی بیٹی کو، دیکھ حسین کی بیٹی کو۔ ایک یزیدی گلے کا پھندا پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا، دوڑ لگائی، امام زین العابدین کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اس نے کہا یہ کیسی بچی ہے، اپنے گلے کا پھندا ڈھیلا نہیں کرنے دیتی۔ امام زین العابدین نے تڑپ کے کہا تھا او ظالم تو نہیں جانتا یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے، یہ مر تو سکتی ہے، کسی غیر کا ہاتھ اس کے بدن کو لگ جائے گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ علی کے گھر کی غیرت ہے، ان کے گھر کی بچی کی یہ حیا ہے، اور تیری 18 سال کی بگڑ گئی۔ ہاں صرف سبیل پی لینا یہ سنیت نہیں ہے، کھچڑے کھا لینا سنیت نہیں ہے، تیری بیٹی دیکھنے میں کنیز فاطمہ زہرا نظر آئے یہ سب سے بڑی سنیت ہے۔ ہاں 10 محرم آئے تو کالے کپڑے نہ پہن، دھاگے نہ لپیٹ، ڈھولک نہ لٹکا، جیسی پہلی محرم کا چاند نظر آئے تیرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟
سارے بولو انشاءاللہ. اور میں اس پہ بھی بحث نہیں کروں گا کون قرآن پڑھتا کون ڈھول بجاتا. میں تو یہ دعا کروں گا جو ڈھول بجاتے ہیں ان کا حشر ڈھول والوں کے ساتھ ہو، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا حشر قرآن والوں کے ساتھ. اب تیری مرضی ہے کون سا عمل دیتا ہے. چلیں تھوڑا ختم کر دیں. توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ باتیں کڑوی ہیں، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. دل دکھتا ہے. موت کی تیاری کرو، مرنے کی تیاری کرو. اس سے پہلے کہ کوئی کہ اچھا ہوا بغیرتی چلی گئی محلے کی. ایسی زندگی گزار کے جب لوگ رو کے کہیں بڑا افسوس ہے دین کا ستون چلا گیا، دین کا مضبوط کھمبا چلا گیا، دینداروں کا سہارا چلا گیا. ایسی زندگی گزار کے جا، پھر دیکھ تو بعد میں آئے گا مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے گا. ہاں کم سے کم ان کے ہو کے تو جیو. آج بے پردگی دیکھو اور کل کا پردہ دیکھو. اللہ توفیق دے. سب سے زیادہ ضروری ہے اس وقت پردے کو عام کیا جائے، پردے کو عام کیا جائے. ابھی کئی لڑکیاں جو مرتد ہوئی ان کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ جتنی بھاگ رہی ہیں نا غیر مسلموں کے ساتھ یہ ساری پردے والی ہوتے جا رہی ہیں. میں نے کہا تو نے غلط سوچا اور سمجھا بھی غلط ہے. یہ جتنی بھاگ رہی ہیں نا یہ پردے والی نہیں، یہ ساری بے پردہ. کہ تم نے نہیں دیکھا فلاں اسکوٹی پہ نقاب میں تھی، فلاں ہوٹل میں نقاب میں تھی، اس روڈ میں نقاب میں تھی، فلاں جگہ نقاب میں تھی. میں نے کہا سن، اگر اس نے بچپن سے نقاب پہنا ہوتا نا تو آج کسی کتے کے بستر پہ نہیں ہوتی. آج یہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے نقاب کا سہارا لے رہی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا اس نے بچپن سے نقاب پہنا ہوتا. خدا کی قسم یہ نقاب کے بستر پہ نہیں ہوتی، یہ بھی جنتی ہوتی، اور جس کے بستر پہ جاتی وہ بستر بھی جنتی کا بستر ہوتا. مگر ہوا پرورش غلط کی، لقمے حرام کے کھلائے گئے، اولاد کو دین شریعت نہیں بتائی گئی، اس لیے اسے بھگوان خدا میں فرق نہیں. خیالی باتیں لگی اسے جنت کی. اور ہماری ابھی ٹوپیاں نیچے نہیں ہوئی، ہم ابھی بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ لگے. بچاؤ یار امت کو، امت ڈوب رہی ہے. اللہ توفیق دے تو ایک دوسرے کا سہارا بنو، سہارا بنو. اور تم سے گزارش ہے، دل تو تب دکھتا ہے جب سگا چچا یتیم بھتیجیوں کی زندگی میں آگ لگاتا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک طرح ہے. سگا چچا بھتیجیاں یتیم ہو گئی، باپ نہیں ہے اس کے لیے اس سے بڑا اور کیا غم ہوگا. مگر جب اس کی بیوہ ماں کسی تن چتن سے بیٹی کا رشتہ کرتی ہے اپنے رشتے کے اندر، تو سگا چچا فون کر کے کہتا جی تم نے ایسے ہی رشتہ کر لیا، مجھ سے پوچھا تک نہیں، کل کچھ مت کہنا مجھ سے، یہ کہہ کے فون کاٹ دیتا ہے. بس اتنا کافی ہوتا ہے ایک یتیم بیٹی کی زندگی میں ایک اور طوفان آ جاتا ہے. میں ان چچاؤں سے گزارش کروں گا اگر یتیم بیٹی کا سہارا نہ بن سکو تو کم سے کم ان کی مصیبت کا سبب بھی نہ بننا. جیسے تیری اپنی بیٹی ویسے تیرے بھائی کی بیٹی ہے. آج تیرا بھائی نہیں تو تیری ذمہ داری ہے. اور اپنی بھتیجیوں کو ذلیل کرنے کے لیے فون کر کے کہتا سسرالوں میں لا تو رے بارات ملنے والا کچھ نہیں ہے. شرم آنی چاہیے. صرف 10 دن کے لیے مسلمان بنتے ہیں ہم، باقی دن کی ذمہ داری اور حساب کون دے گا؟ اتنے ظالم معاشرے میں جی رہے ہم لوگ. سگا چچا بھتیجیوں کا نہیں. بدلو اپنے آپ کو اور سینے میں درد پیدا کرو. اگر احساس نہیں آپ کے سینے میں تو دل نہیں ہے، تمہارا سینہ قبرستان ہے. احساس پیدا کرو، اس میں درد پیدا کرو. فرمایا گیا اگر تیرا دل پتھر ہے تو 2 کام کیا کر. نمبر 1 قرآن پڑھا کر، نمبر 2 یتیموں پر شفقت کیا کر. تیرا دل نرم ہو جائے. لیکن دل پتھر ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. خدا کی قسم پردہ سمجھنا تو تجھے بتاؤں پردہ ذرا کہہ دے یا رسول اللہ. میں ساری بات علی کے گھر سے کر رہا ہوں، حضرت علی کے گھر سے. اللہ کا شکر ہم بریلی والے، ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہم بریلی والے. اور اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں ایک سبق دے دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب نجوم.
نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہاں بھائی اپنے آپ کو بدلیں اور کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے کا درد بانٹیں گے، کسی کی بیٹی کے کپڑے نہیں نوچیں گے، کسی کو ذلیل نہیں کریں گے، اگر مدد نہ بھی کر سکتے تو کسی سے خوشیاں نہیں چھینیں گے، کسی کو یتیم دیکھا کرو، شکر ادا کیا کرو اور اپنی بچی سمجھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، یہ سوچا کرو اس کی جگہ پہ میری بیٹی بھی تو ہو سکتی تھی، بھائی کی جگہ پہ میں بھی تو قبر میں ہو سکتا تھا۔ کبھی بھی یتیم بھتیجیوں کو اپنی بیٹیوں سے الگ نہ سمجھنا، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں کیا کہا، فرمایا اگر باپ نہیں ہے اور تو چاہتا باپ کی خدمت کا اللہ تجھے ثواب دے، فرمایا پھر چچا کی خدمت کیا کر۔ رب نے باپ کے قائم مقام چچا کو رکھا ہے تو پھر چچا کی ذمہ داری نہیں ہے بھتیجیوں کا خیال رکھے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری ہے نا پھر چچا کی کہ بھتیجیوں کا وہ خیال رکھے، پردہ دے کے اللہ اکبر۔ یہ کربلا شریف کا سفر مکمل جب ہوا تھا تو اس کی جب وہ ناپی گئی نا لمبائی، تو مورخین نے تحقیق کی تو 5600 میل مسافت بنی ہے اس کی، 5600 میل۔ اتنا لمبا سفر سیدہ زینب نے کیا، علی کی بیٹی نے، اور یار خالی چل کے نہیں آئی ہے، دکھڑے رو کے نہیں آئی ہے، سفر کرتی آئی ہے، قرآن پڑھتی آئی ہے۔ جب یہ سفر مکمل ہوا تھا سیدہ زینب کے 72 قرآن مکمل ہو چکے تھے۔ یہ ہے قرآن والے لوگ، یہ ہے قرآن والے لوگ۔ ہمیں تو گھنگرو باندھنے سے فرصت، کب کھولو گے قرآن کو؟ بھائی ایک بات اور کہہ دوں، برا نہ ماننا، بڑی بات ہے چھوٹا منہ، یہ بات کہہ رہا ہوں، علی کے اور بھی بیٹے تھے لیکن نیزے پہ قرآن صرف حسین نے پڑھا، اور بھی بیٹے تھے، علی کے سارے بیٹے شان والے، ہاں حضرت علی کے سارے بیٹے شان والے، لیکن نیزے پہ قرآن حسین نے پڑھا۔ دنیا کہتی ہے حسین کا کمال ہے، میں کہتا ہوں یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا کمال ہے، اس لیے کہ انہوں نے بچوں کی پرورش ہی ایسی کی تھی کہ جھلاتی تھی تب قرآن سناتی تھی، دودھ پلاتی تھی تب قرآن سناتی تھی، ایک ایک لمحہ قرآن سنا کے گزارا۔ جب انہوں نے بچپن میں ماں کی گود سے قرآن سنا تھا تبھی تو نیزے پہ چل کے قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ آج مائیں ڈرامے دیکھ کے بچے پال رہی ہیں تو بچے کیا کریں؟ ڈانس کریں گے محرم کے نام پہ، تماشے کریں گے سنیت کے نام پہ۔ وہ بچے بے غیرت ہیں جو اپنے دین کو نہیں سمجھتے، اس کا مذاق بناتے ہیں۔ وہ مائیں کامیاب مائیں نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو دین اور شریعت کی تعلیم نہ دے سکیں۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ حضرت سیدہ زینب نے پورا سفر کیا لیکن بے پردہ نہیں، پردے کے ساتھ کیا تھا، پردے کے ساتھ کیا تھا۔ آخری وقت جب وصال کا آیا، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا تھا زینب میں جانتا ہوں نانا کی شریعت یہ ہے کہ عورت بیمار ہو جائے تو طبیب کو ہاتھ دکھا سکتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے کیا کہا تھا؟ کہا یہ شریعت ہے مصطفیٰ کی، مجھے تسلیم ہے، لیکن ایک سبق میں نے کربلا میں اپنے بھائی سے بھی سیکھا تھا۔ کہا کیا؟ کہا تھا کہ ان کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، میں پردے سے دیکھ رہی تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ آخری وقت بھائی کا اکثر میری گود میں ہو، لیکن حسین نے کہا تھا اگر میری لاش کی بوٹی بوٹی بھی ہو جائے زینب پردہ نہیں چھوڑنا۔ کہا ایک شریعت وہ ہے جو تم مجھے نانا کی بتا رہے ہو، ایک وہ ہے جو حسین نے بتائی ہے۔ کہا ہم علی کے گھر والے ہیں، ہم مر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کو بھی ہاتھ دکھانے نہیں جائے۔ اب بتا تیری میری بیٹی کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اس لیے پردے کو لازم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے عمران بھائی ان کی نسل کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، امام زین العابدین کی خیرات عطا فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد کا صدقہ عطا کرے۔ یاد رکھیے گا کام اتنے اچھے عمران بھائی کر گئے ہیں، کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلی رہیں، اس لیے کہ کہیں اساتذہ کی تنخواہیں، کہیں طلبہ کا انتظام، کہیں کسی پڑھنے والے کا انتظام، کہیں کسی مولوی کی مدد۔ کتنے کام تو ایسے تھے جو پردوں میں ہوتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، یا تو عمران جانتا تھا یا پیدا کرنے والا خدا جانتا تھا۔
کتنے ایسے کام کر گئے ہیں کہ جب تک ان کاموں کا اثر رہے گا ان کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی. اتنے علماء کا آ جانا یقیناً یہ ہمیں بتاتا ہے وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے. ورنہ اتنے سارے علماء اور ایسے ایسے علماء خدا کی قسم جن سے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، آج وہ اس محفل کی زینت خود بنے ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وہ لوگوں اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، تذکرہ کرو. یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کو صحیح سے گزارو، موت کے لیے تیار رہیے گا. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا